عوام کے لیے بڑی خوشخبری۔ دوسرا جو پوائنٹ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم وکٹ گر گئی، پنجاب کی نائب صدر نے استعفیٰ اپنی قیادت کو بھجوا دیا۔ وہ قائد پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے آج معاشی ماہرین کے ساتھ اہم بیٹھک کی ہے۔ مستقبل کا لائحہ عمل طے کر لیا گیا۔ اگلا پوائنٹ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام اہم پیغام دیا ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ باقاعدہ اوکاڑا میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے آج دھواں دار تقریر کی۔ اس کی ڈیٹیلز بھی صدر عارف علوی رانگ نمبر نکلے، یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت صاحب کا۔ کیا ڈیٹیلز ہیں ویڈیو میں آگے چل کے آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل چینل وائٹ اینڈ گرین پاکستان، میں ہوں سجاد سیاب۔ چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف۔ عوام کے لیے بڑی خوشخبری، پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 259 روپے 34 پیسے ہو جائے گی، جبکہ لائٹ ڈیزل اور جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی جو قیمتیں وہ برقرار رکھی گئی ہیں۔ مٹی کے تیل کی قیمت کو بھی برقرار رکھا گیا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ آئندہ 15 روز تک یہی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ بہرحال عوام کے لیے یہ خوشخبری یہ ہے کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں 8 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم وکٹ گر گئی، پنجاب کی نائب صدر سمیرہ ملک نے ٹکٹ نہ ملنے پر پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سمیرہ ملک کی جانب سے مخصوص نشست پر خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اس کا ٹکٹ مانگا گیا تھا، جو نہ ملنے پر انہوں نے آج اپنا استعفیٰ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب کو بھیج دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں جو استحکام پاکستان پارٹی ہے ان کے امیدواروں کو سپورٹ کریں گی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ قائد پاکستان مسلم لیگ نون نے آئندہ یعنی کہ 8 فروری کے بعد جو حکومت وجود میں آئے گی اس حوالے سے اپنا ہوم ورک شروع کر لیا ہے اور آج معاشی ماہرین کے ساتھ اہم ترین بیٹھک کی ہے اور مستقبل میں پاکستان کا معاشی پلان ترتیب دے دیا ہے۔ اجلاس میں ملکی معاشی مسائل کے حل کے لیے اصلاحات اور حل کے لیے مختلف تجاویز پہ غور کیا گیا۔ اجلاس میں معاشی بحالی اور مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے معاشی جو منصوبے ہیں ان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ شرح ترقی میں اضافے، ٹیکس اصلاحات، توانائی کے بحران کا جو خاتمہ ہے اور جو بجلی اور اس کی قیمتیں، گیس کی قیمتوں میں کمی کے نکات بھی طے کر لیے گئے ہیں۔ تو میاں محمد نواز شریف نے آج جو باقاعدہ ہوم ورک شروع کیا ہے۔ ایک جانب پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کا آج پہلا انتخابی جلسہ اوکاڑا میں کیا اور دوسری جانب آج قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف نے 8 فروری کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر اپنا ہوم ورک شروع کر لیا ہے۔ تو اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو حکومت آگے بننے جا رہی ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں آ رہی ہے، یہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کتنی میجارٹی کے ساتھ اس ایوان میں آئے گی۔ تو اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے آج معاشی جو ماہرین تھے ان کے ساتھ جو ملاقات کی اور بڑی طویل ملاقات، جس میں صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اس ملاقات میں موجود تھے اور معاشی جو پلان ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے، وہ فائنل کر دیا گیا ہے۔ اگلی جو خبر ہے صدر عارف علوی کے حوالے سے، آج تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی رانگ نمبر نکلے، ان کا پی ٹی آئی سے پتہ صاف ہو چکا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عارف علوی کی غیر موجودگی میں کئی متنازع قوانین بنے۔ عارف علوی کے بیٹے نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، میں نے اس کی مخالفت کی۔ شیر افضل مروت نے الزام لگایا ہے کہ
صدر عارف الوی چیئرمین سینٹ اور پی ڈی ایم کو قانون سازی کا موقع دیا اور نواز شریف کی تا حیات نااہلی والا کیس اس وقت بنایا گیا جب عارف الوی حج پر گئے۔ اس کے بعد آرمی ایکٹ اور سائفر ایکٹ میں ترمیم عارف الوی کی غیر موجودگی میں ہوئی۔ عارف الوی کو اختیار تھا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا تعین کرتے لیکن صدر عارف الوی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ گیا۔ حد ہوتی ہے، یہ کہنا تھا شیر افضل مروت صاحب کا، جو کہ بڑے پاپولر ہیں پی ٹی آئی کے حلقوں میں، سوشل میڈیا کے اوپر شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں، تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں، ان میں خاصے مقبول ہیں۔ تو آج انہوں نے صدر عارف الوی کو اپنے جو ہے اس کا تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ سنگین الزامات عائد کیے صدر عارف الوی پہ۔ مزید ان کا کہنا یہ تھا کہ صدر عارف الوی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ حد ہوتی ہے، ہم پر کیا گزر رہی ہے اور عارف الوی کس کو خوش کر رہے ہیں۔ تو یہ شیر افضل مروت کے بیان کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تحریک انصاف کے حلقوں میں، اور اس کا جواب الوی خاندان نے، ان کے بیٹے نے ایکس پہ یعنی کہ ٹویٹر پہ اپنے ایک پوسٹ میں انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ الوی خاندان اور صدر عارف الوی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، تاہم اس آئینی جو عہدہ ہے صدر عارف الوی کے پاس، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کو عارف الوی پورے کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے بعد تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کو بے نقاب کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے پارہ ناظرین، اس کے بعد آج پاکستان مسلم لیگ نون نے باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اوکاڑا میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر نے آج بڑے عوامی جلسہ عام سے، انتخابی جلسہ عام سے خطاب کیا، اور بڑا دھواں خطاب تھا ان کا۔ اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی جو مستعفی ہونے والے ججز تھے ان کو بھی شدید تنقید ان کے اوپر بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے انتقام نہیں لیا بلکہ قدرت نے سو موٹو لے لیا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ وہ بزدل جوتیاں چھوڑ کر استعفے دے کے بھاگ رہے ہیں۔ قدرت کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، دہشت گرد کو سیاسی جماعت کا نشان نہیں مل سکتا۔ یہ کہنا تھا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا آج اوکاڑا میں جو جلسہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخابی جلسہ، اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آج کہا کہ عمران خان اگر سمجھتے تھے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں فراڈ کر کے بچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ پہلے وہ جج فکس کر کے عدالت میں جایا کرتے تھے، مگر اب اپنے وکیلوں کو کہیں کہ وہ تیاری کے ساتھ عدالت میں جایا کریں، چونکہ اب عدالت میں ان کو گڈ ٹو سی یو کہنے والا موجود نہیں ہے۔ اب انصاف ہو رہا ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا آج انتخابی مہم کے پہلے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اوکاڑا میں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ کل کے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔